وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ أشهد أن لا إله إلا الله والسماء رفعها ووضع الميزان فبأي آلاء ربكما تكذبان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اس کائنات کی وہ محبوب ترین ہستی کہ جس ہستی کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کل کائنات کو تخلیق فرمایا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی ہستی کو پیدا نہ فرماتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش و کرسی، لوح و قلم، فرشتے، جنت و جہنم، چاند، سورج، ستارے، سیارے، زمین و آسمان، جن و انس، الغرض اس کائنات کی کسی بھی مخلوق کو پیدا نہ فرماتا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ذات کے لیے اس کائنات کو کیوں تخلیق فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی تمام تر مخلوقات کو کیوں پیدا فرمایا، اور جب اس دنیا و کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس ذات کے علاوہ کوئی بھی ذات موجود نہ تھی تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاکیزہ ذات کے بعد سب سے پہلے کس ذات اور کس مخلوق کو پیدا فرمایا، اور نور محمدی کی تخلیق کب اور کیسے ہوئی، اور پھر نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 18,000 عالمین اور یہ کل کائنات کس طرح بنائی گئی، اور عالم ارواح کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر انبیاء کرام کے ارواح سے اپنے محبوب کے بارے میں کیا وعدہ لیا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر مخلوقات کو مخاطب فرما کر ان سے کیا کلام فرمایا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ یہاں پر مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ لیعبدون سے مراد لیعرفون ہے، یعنی تمام جن و انس مجھے پہچانے، جیسا کہ اس بات کی طرف حدیث قدسی کے اندر بھی اشارہ ملتا ہے، تفسیر روح البیان میں ہے، اور بہت سارے بزرگان دین سے بھی یہ حدیث قدسی منسوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے خود کو ظاہر کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ پیارے دوستو، یہاں پر بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں مخلوق سے مراد ایک فرد کامل ہے، اور وہ فرد کامل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ذات ہے، جیسا کہ ترمذی شریف میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو پیدا فرمایا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر مخلوقات کو پیدا کرنے سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر میرا نور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق جہاں چاہتا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھا، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ آسمان اور نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ کوئی فرشتہ اور نہ ہی کوئی جن و انس۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ مخلوقات کو پیدا کیا جائے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور کو یعنی نور محمدی کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ نور کے پہلے حصے سے قلم کو پیدا کیا گیا، اور نور کے دوسرے حصے سے لوح کو پیدا کیا گیا، اور نور کے تیسرے حصے سے عرش کو پیدا کیا گیا، جبکہ چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلے حصے سے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا کیا گیا، اور دوسرے حصے سے کرسی کو پیدا کیا گیا، اور تیسرے حصے سے باقی تمام فرشتوں کو پیدا کیا گیا، اور پھر چوتھے حصے کو مزید 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلے حصے سے آسمان کو پیدا کیا گیا، اور دوسرے حصے سے زمین کو پیدا کیا گیا، اور تیسرے حصے سے
جنت کو پیدا کیا گیا اور چوتھے حصے سے دوزخ کو تخلیق کیا گیا۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کو پیدا کیا تو نور محمدی کئی ہزار سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد نور محمدی وہ دوسری ذات تھی کہ جس نے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی اور اس کی پاکی کو بیان کیا۔ اس طرح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے اپنی حمد و ثنا اور اپنی پاکی کو سنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی حمد و ثنا کرنا اور پاکی بیان کرنا اس قدر پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کو ایک بلند مرتبہ اور مقام عطا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا ایک حکم جاری کیا جس سے 12 حجابات پیدا ہوئے، اور پھر ان 12 حجابات کے اندر نور محمدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہا اور کئی ہزار سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتا رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی کے بعد نور محمدی کے بعد کرسی کو پیدا فرمایا، اور کرسی کے بعد لوح، اور لوح کے بعد قلم کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح و قلم کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو حکم فرمایا کہ اے قلم لکھ۔ تو قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے قلم تو یہ لکھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب قلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام کے ساتھ اس کے محبوب کے نام محمد کو سنا تو قلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یا رب العالمین یہ وہ کون سی پاکیزہ ہستی ہے کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ لکھا جا رہا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم سے ارشاد فرمایا کہ اے قلم، اگر تو اس بات کو جاننا چاہتا ہے تو اس بات کو اچھی طرح جان لے اور اس نور کی شان کو اچھی طرح پہچان لے کہ یہ میرا محبوب اول ہے کہ جس نے سب سے پہلے میری عبادت کی اور میری حمد و ثنا بیان کی۔ اور اے قلم سن لے کہ جب تیرے رب عز و جل کی تعریف بیان کرنے والا کوئی بھی نہ تھا تو اس نور محمدی نے سب سے پہلے تیرے رب عز و جل کی تعریف کی۔ اے قلم، تیرا پروردگار اس نور محمدی سے اپنی تعریف کو سن کر اس قدر خوش ہے کہ اب تیرے پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ ان قریب تیرا پروردگار ایسے بہت سارے عالمین کو پیدا کرے گا کہ جن عالمین پر تیرا پروردگار اپنے محبوب کے نور کو ایسا مقام عطا فرمائے گا کہ جو مقام نہ ان سے پہلے کسی کو ملا ہو اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو ملے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے اپنے محبوب کی ذات کو پیدا کیا، اور سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مقدس نور نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکیزگی کو بیان کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور سے خوش ہو کر اپنے محبوب کی شان کو سب سے پہلے قلم سے بیان کیا، اور سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ لوح محفوظ پر لکھا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے نور سے اس قدر خوش ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان کو پوری دنیا کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ فرمایا اور پوری دنیا کو اپنے محبوب کی شان دکھانے کا ارادہ کیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تمام تر کائنات کو تخلیق فرمایا، اور یہ تمام تر کائنات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنائی گئی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام تر کائنات اور تمام تر مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب کی شان کو پہچان لے اور ان کی شان کو جان لے۔ جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد جس ذات کو پیدا کیا گیا وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور وہ نور محمدی ہے، جیسا کہ اس بات کی طرف قرآن پاک میں بھی اشارہ ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 93 میں ارشاد فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں اور اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبد ہے۔ پیارے دوستو، عبد عربی زبان میں بندے کو کہا جاتا ہے، یعنی بندگی کرنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب کہہ دیجئے کہ میں ہی وہ ہوں کہ جس نے سب سے پہلے اپنے رب عز و جل کی عبادت کی۔ پیارے دوستو، ان آیات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی ذات کے بعد اپنے محبوب کی ذات کو پیدا کیا، اور پھر اپنے محبوب کی ذات سے اس قدر خوش ہوا کہ اس کی شان کو دکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18,000 عالمین اور اس کل کائنات کو تخلیق فرمایا۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اگرچہ اس دنیا کے اندر ایک انسانی شکل میں تشریف لائے،
لیکن حقیقتاً حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایک نورانی ذات ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یار دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ نور محمدی سے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا گیا۔ اس بات کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے خود ہی حدیث قدسی کے اندر کچھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو نہ آدم کو پیدا کرتا اور نہ زمین و آسمان کو پیدا کرتا۔ پیار دوستو، نور محمدی کی تخلیق کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور عالم ارواح کے اندر تمام تر روحوں کو پیدا فرمایا اور قیامت تک اس دنیا میں آنے والے تمام تر انبیاء کرام کی روحوں کو پیدا فرمایا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے نور محمدی کو حکم دیا کہ وہ انوار انبیاء کرام پر توجہ کریں۔ تو جب نور محمدی نے تمام تر انبیاء کرام کے نور پر توجہ فرمائی تو نور محمدی نے تمام تر انبیاء کرام کے نوروں کو ڈھانپ لیا۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے انوار انبیاء کرام سے ارشاد فرمایا، یہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور ہے، اگر ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں شرف نبوت سے سرفراز کیا جائے گا۔ اس بات کا ذکر اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی سورہ آل عمران کے اندر کچھ یوں بیان فرماتا ہے، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام سے یہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے مبعوث کروں تو اس کے بعد آپ کے پاس میرا پیارا رسول آ جائے، تم سب اس پر ایمان لانا اور ان کے مقصد کی مدد کرنا۔ پیارا دوستو، ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو نبوت کب عطا فرمائی گئی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ پیارے دوستو، حضرت امام زین العابدین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں آدم کے پیدا ہونے سے 14,000 سال پہلے اپنے پروردگار کے ہاں ایک نور تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر بے شمار نعمتوں اور بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سب سے پسندیدہ مخلوق انسانوں کو بھی پیدا فرمایا اور انسانوں کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائیں، کسی بھی نعمت پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اے مومنو میں نے تم پر احسان کیا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا کے اندر جلوہ گر فرمایا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے مومنو، بے شک میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے اندر مبعوث فرمایا۔ پیارا دوستو، اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا و کائنات کی تمام تر نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ ذات ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام تر نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے تو پھر ہم اس دنیا و کائنات کی سب سے بڑی نعمت اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیوں نہ کریں، اور جن کی عظمت و شان کی خاطر اللہ تبارک و تعالی نے اس کل کائنات کو تخلیق فرمایا، ہم ان کی عظمت و شان کو بیان کیوں نہ کریں اور ان کے نام پر خوشی کیوں نہ منائیں کہ جن کی حمد و ثنا کو سن کر اللہ تبارک و تعالی کی پاک ذات خوش ہوئی، اور ان سے خوش ہو کر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو محبوبیت کے بلند ترین مقام پر فائز کرنے کا ارادہ فرمایا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات وہ مقدس ذات ہے کہ جن کی حقیقی شان کو نہ تو کوئی جان سکتا ہے اور نہ ہی کوئی پہچان سکتا ہے۔ آپ کی شان و عظمت وراء الورا ہے، اور آپ کی شان و عظمت کا قیامت کے دن ہی سب کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کون سے بلند ترین مقام پر فائز فرمایا ہے اور آپ کی حقیقت کیا ہے۔ ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچوں، یہاں تک اس کل کائنات سے زیادہ اور اس کل کائنات سے بڑھ کر محبت کریں اور ان پر اپنا سب کچھ قربان کریں، اور ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات کے بارے میں با ادب رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کی پکی اور سچی غلامی نصیب فرمائے اور ان کی فرما برداری کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔